اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت سے ساتھیوں نے سوال کیا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر وسوسے ختم نہیں ہوتے، ہم بظاہر نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن 100 قسم کے برے خیالات ہمارے دل میں کھڑے ہوتے ہیں۔ پوچھتے ہیں کیا اس کا کوئی علاج ہے؟ 10 سال 15 سال 5 سال پرانے خیالات جو کہ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں اور سوچنا بھی نہیں چاہتے، عین وقت نماز وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کا علاج بتائیں۔ تو آج ہم اس بات کے اوپر آتے ہیں کہ نماز میں جو وسوسے ہیں اس کا علاج کیا ہے، اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ہم حقیقی نماز کیسے پڑھیں۔ دیکھیں، نماز بھی اگر پڑھتے ہیں نماز بھی سیکھنی پڑتی ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی پیران پیر حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو عبادت ہے یہ بھی ایک فن ہے، اور اس فن کے ماہرین سے سیکھو۔ اس فن کے ماہرین اولیاء اعظام ہوا کرتے ہیں، ان سے سیکھو اس عبادت کو۔ اگر آپ نماز اپنی صحیح پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی نمازوں کو درست کرنا چاہتے ہیں، اپنی نمازوں میں لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی نمازوں میں سرور حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کی نمازوں میں کوئی برے خیالات نہ آئیں، وسوسے نہ آئیں، نفس اور خناس کی مداخلت نہ ہو، تو پھر ولیوں کی تعلیمات کی طرف آئیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں، آپ اپنے باطن کو صاف کیسے کر سکتے ہیں، اور حقیقی نماز یعنی کہ نماز حقیقت کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ اولیاء اعظام فرماتے ہیں کہ نماز کے 3 انگریڈینٹس ہیں، 3 اجزاء ہیں۔ ایک، زبان سے اقرار کرو، کہو قل واللہ احد، دل تصدیق کرے، جسم عمل کرے۔ اگر آپ کا جسم عمل کر رہا ہے، زبان اقرار کر رہی ہے، دل میں وسوسے ہیں، نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، قلب کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ یعنی کہ آپ کا دل عین وقت نماز آپ کے ساتھ کھڑا ہو نماز میں تو نماز ہوگی۔ اگر آپ کا دل کسی اور جگہ کھڑا ہو، خیالات کسی اور جگہ کھڑے ہوں، تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کی بندوق کی نالی ہے۔ بندوق کی نالی جس طرف موڑیں گے، جس طرف رخ کریں گے، فائر وہیں جائے گا۔ اسی طرح نماز جو ہوتی ہے، نماز میں خیال جس کی طرف آئے، خیال جہاں جا رہا ہو، نماز بھی وہیں جا رہی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، جسم نماز میں ہے لیکن خیالات ہمارے بیوی بچوں میں کھڑے ہوتے ہیں، تو نماز وہاں چلی جاتی ہے اور وہ نماز نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں وسوسے نہ آئیں تو پھر آپ نماز سیکھیں، ولیوں سے سیکھیں، فقراء سے سیکھیں، درویشوں سے سیکھیں۔ اور درویش کا پہلا جو سبق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دل صاف کرنے کا، کہ اپنے دل کو صاف کر لو۔ درویش کے پاس جائیں، وہ کیا کہتا ہے؟ پیران پیر حضور غوث پاک کے پاس لوگ جاتے کیا فرماتے تھے؟ نہ تم سے پیسہ مانگتا ہوں، نہ کوئی اور چیز مانگتا ہوں، ایک چیز مانگتا ہوں کہ دل مجھے دے دو، اس کو توحید کا غسل دے کر رب تک پہنچا دوں گا۔ تو وہ فقراء کیا کرتے ہیں؟ فقراء کہتے ہیں پہلے دل کو صاف کر لو۔ اگر تم نے صحیح نماز پڑھنی ہے، پہلے دل کو پاک کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ سنور گیا سارا جسم سنور گیا، اگر وہ بگڑ گیا سارا جسم بگڑ گیا۔ جان لو کہ وہ دل ہے۔ اگر اس دل کو صاف کر لو، آپ کی نماز بھی صحیح ہو جائے گی، پھر نماز میں برے وسوسے بھی نہیں ہوں گے۔ اب نماز میں جسم ہے، زبان ہے، دل نہیں ہے۔ دل کو نماز میں لانے کے لیے کیا ہوگا؟ کیونکہ میں نے پہلے کہا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرو، دل سے تصدیق کرو۔ دل کو ذکر میں لگا دیں۔ کس طرح؟ جس طرح زبان 2 تالوں کے درمیان ٹکراتی ہے، آواز دیتی ہے، دل 2 پسلیوں کے درمیان یہ بھی ٹکراتا ہے تو پھر آواز دیتا ہے۔ جب اس دل کی دھڑکن کو آپ ذکر میں لگا دیں گے، دل میں یا شیطان ہے یا رحمان ہے۔ اگر نماز میں وسوسے آ رہے ہیں، برے خیالات آ رہے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ دل میں شیطان ہے۔ جب دل کی دھڑکنوں میں اللہ اللہ ہوگا تو پھر رحمان آئے گا۔ اپنی دل کی دھڑکن محسوس کریں۔
رات کو سوتے ہوئے شہادت کی انگلی کے ساتھ دل پر لکھیں اللہ، بڑے پیار سے لکھیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی۔ ایک ٹک کے ساتھ اللہ، دوسرے کے ساتھ ہو ملائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹتے ہر وقت دل کی دھڑکنوں کو محسوس کریں۔ دل کی دھڑکن محسوس نہ ہو، نفس پکڑ لیں، نفس کا تعلق بھی دل کی دھڑکن کے ساتھ ہے، اسی کے ساتھ ہر وقت ذکر کرتے رہیں اللہ 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 اللہ۔ وضو ہے یا نہیں ہے؟ دل کا وضو پانی سے نہیں ہونا، دل کا وضو اللہ کے نور سے ہونا ہے۔ 7 دن ہیں، 7 دن کے بعد کیا ہوگا؟ 7 دن کے بعد جب آپ نے مسلسل پریکٹس کی تو یہی دل کی دھڑکن اللہ اللہ پکارنا شروع کر دے گی۔ پھر آپ نماز میں جائیں، نماز پڑھیں، پھر آپ کہیں گے قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، دل تصدیق کرے گا اللہ اللہ ہی اللہ، اللہ الصمد، پھر دل تصدیق کرے گا اللہ اللہ ہی اللہ۔ یعنی اس وقت آپ کو برے خیالات نہیں آئیں گے، اس وقت آپ کو وسوسے نہیں آئیں گے، نفسانی اور شیطانی خیالات نہیں آئیں گے، بلکہ آپ کا دل بھی عین وقت نماز میں کھڑا ہوگا۔ تو اپنی نمازیں سیکھیں، نمازوں کو درست کیجئے۔ نماز کے لیے پہلے یہی اپنے دل کو صاف کیجئے، پھر نماز کی طرف آئیں، ورنہ آپ کی نمازیں ان وسوسوں اور برے خیالات میں کھڑی ہوں گی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری شکل نہیں دیکھتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکل نہیں دیکھتا، ولا اعمالکم، تمہارے اعمال بھی نہیں دیکھتا۔ یعنی ہم جب نماز میں ٹھہرتے ہیں تو اللہ اس چیز کو بھی نہیں دیکھتا کہ نماز میں ٹھہرے ہیں، ولاکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، اللہ اگر دیکھتا ہے تو قلب اور نیت کو دیکھتا ہے۔ عین وقت نماز اگر اللہ دیکھتا ہے، دل میں وسوسے کھڑے ہوں تو اللہ بیزار بھی ہو جاتا ہے۔ تو اپنے دلوں کو صاف کریں، دلوں کو پاک کریں، تاکہ اللہ جب دیکھے تو اللہ بھی خوش ہو جائے۔ جیسے ہماری نظر چمکتے ہوئے ستارے پہ پڑتی ہے، اللہ کی نظر چمکتے ہوئے دل پر پڑتی ہے۔ جو دل اللہ کے نور سے منور ہو، اللہ کی نظر اس کے اوپر پڑتی ہے۔ نمازوں کو درست کرنے کے لیے، نماز حقیقت حاصل کرنے کے لیے، نماز میں وسوسوں کا علاج کرنے کے لیے اپنے دل کی دھڑکن کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، 2-3 دفعہ پڑھیں ساتھ ساتھ اللہ۔ آپ کو ذکر کی اجازت ہو جائے گی۔ جو ویڈیو کے اینڈ میں نہیں پڑھتا، 2-3 دفعہ نہیں پڑھے گا اللہ اللہ، اس کو اجازت نہیں ہوگی، اس کا دل کبھی بھی زندہ نہیں ہوگا۔ جو چاہتا ہے کہ میرا دل زندہ ہو، میری نماز درست ہو، شیطانی اور نفسانی وسوسوں سے دور رہوں، دھڑکنوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں، اللہ کے نام سے آباد کریں۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں اور ساتھ ساتھ پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔